السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان لوگوں سے جو قریب ہیں تم سے کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جنگ کرنے کا ایک اور ادب یا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کس طرح ہوگی، اس کی پلاننگ کس طرح کی جائے گی، اور اس کے لیے الاول فالاول والاقرب فالاقرب کا اصول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پہلے جزیرۃ العرب میں آباد مشرکین سے جہاد کیا، جب ان سے فارغ ہوئے تو مکہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ پر۔ جب عرب گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد پھر اہل کتاب سے آغاز کیا، اور 9 ہجری میں پھر رومیوں کے ساتھ قتال کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔ آپ یوں دیکھیے کہ وہ مرکزی نقطہ یعنی مدینہ سے اٹھ کر آپ قریب کے علاقوں سے ہوتے ہوئے دور تک پہنچے۔ تو یہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کس کے خلاف جنگ کا حکم ہے، یا کس پر جہاد فرض عین ہوتا ہے؟ جو لوگ قریب ترین علاقے میں دشمن کے رہتے ہوں، جس نے جنگ مسلط کی ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جہاد کوئی بغیر منصوبے کے ایسے ہی جذباتی فیصلہ نہیں کہ آپ اٹھے اور کود پڑے کسی جگہ پر جا کر، بلکہ اس میں اس ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ پہلے قریب کی رکاوٹ پہ قابو پایا جائے، پھر اس کے بعد دور کی رکاوٹوں سے نپٹا جائے۔ یہ حکمت یا وار اسٹریٹجی کے خلاف ہے بات کہ آپ دور کے دشمنوں سے جا نپٹیں اور قریب کے لوگوں کو آپ بھول جائیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم تربیت کے اعتبار سے بھی اس اصول کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ کرنی چاہیے نا، جس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے آس پاس، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں، خاندان، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، پھر حکم ہوا فاصدع بما تؤمر۔ تو پہلے اول، پھر اس کے بعد ثانی، پھر ثالث، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، حکمت کے ساتھ، گریجولی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں سخت نہیں ہوتے تھے، لیکن میدان جنگ میں اور دین کے اصولوں میں فرم ہوتے تھے۔ اشداء علی الکفار اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ مراد یہ ہے کہ کافر تمہارے اندر کمزوری محسوس نہ کریں کہ مسلمان کمزور ہیں۔ کیا آج ایسا ہے؟ ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مضبوط قوم ہیں، پھر ہم کیا قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہاری طرف نظر اٹھاتے ہوئے بھی ڈریں۔ اور ہمارا حال برعکس، ہم تو ترنے والا بنے ہوئے ہیں، بالکل اپوزٹ ہے۔ آج ان کے لیے نرم دل ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ تمہارے طرز عمل سے محسوس کر لیں کہ تمہارے اندر ان کے لیے موالات اور دوستی اور محبت کی جگہ نہیں، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے، مَن يَقُولُ، جو کہتا ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کس کا اس سورت سے ایمان بڑھا ہے، کس کے ایمان کا لیول اوپر ہوا ہے اس سورت کے اترنے پر؟ وہ کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ ان کے پول کھلتے تھے نا اس میں، تو پھر وہ سورتوں کو کرٹیسائز کرنے لگتے تھے کہ نئی سورت آ گئی، کوئی خاص بات نہیں، بس وہی کچھ ریپیٹ ہوا ہے جو پہلے آیا تھا، نتھنگ نیو، انگور کھٹے ہیں۔ یہ نفسیات اسی شخص کی ہوتی ہے کہ جس کا مقصد پورا نہ ہو یا کوئی چیز اس کے مفاد کے اگینسٹ جائے تو وہ اپنے پہ نظر کرنے کی بجائے مزید اسی چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنے لگتا ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے۔ پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
تو بات یہ کہ ان کا ایمان ہی نہیں، ان کا ایمان بڑھے گا کہاں سے؟ جس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں، اس شخص کے ایمان میں کہاں سے اضافہ ہوگا قرآن سے؟ ایمان تو اس کا بڑھے گا جو ایمان والے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے تو خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہی صورتیں ان کے رجس میں اور اضافہ کر دیتی ہیں. رجس سے مراد یہاں کفر ہے ایمان کے مقابلے میں، یعنی وہ کفر میں اور پکے ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ آیت یاد کر لیجیے، بالکل شروع کے سپارے میں آئی تھی. اور جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطے جیسا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کرن ہوتی ہے روشنی کی. پھر جو جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے. اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح لگتا ہے دل پہ، اور جو جو انسان گناہ کرتا ہے کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے تو یہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی نیکی نیکی کو لاتی ہے اور برائی برائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعہ، آؤ مل کے بیٹھیں تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، یعنی آپس میں اللہ کی بات کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، شک ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، اسلام سے محبت نہیں، پھر ہر صورت ان کی بے ایمانی میں اور اضافہ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند معدے کو معمولی غذا بھی بہت فائدہ دیتی ہے اور انسان طاقت پکڑتا ہے، اور بیمار معدے میں اچھی سے اچھی غذا بھی جائے تو انسان کی بیماری اور بڑھتی. یعنی بیمار انسان اگر یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں، مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے اور میں اچھی سی ہیوی ڈوز کوئی لوں کھانے کی، تو کیا ہوگا؟ وہ تو الٹا اور بیمار ہوگا. تو بالکل اسی طرح چونکہ ان کا ایمان کمزور ہے، یہ منافق ہیں، اندر کے بیمار ہیں، اس لیے کوئی صورت جب آتی ہے تو ان کا ایمان نہیں بڑھتا، ان کا نفاق بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو جہاں اچھی گھاس لگی ہوئی ہو وہاں جب پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گھاس اور زیادہ چمکنے لگتی ہے، سرسبز ہو جاتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی اگر کوئی خالی پلاٹ ہو اور بارش وہاں بھی پڑے تو وہاں کیا اگتا ہے؟ جھاڑ جھنکار بیکار سے پودے. اگر گھاس بھی اگتی ہے تو کیا اس طرح ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے اندر گھاس لگی ہوتی؟ نہیں. تو بارش کے پانی نے آپ کے اندر والے گھر کے گھاس کو خوبصورت بنا دیا، اور باہر اسی پانی نے کیا کیا؟ زمین خراب تھی، جھاڑ جھنکار اگائی. تو بالکل قرآن بارش کی طرح دلوں پہ پڑتا ہے. جو اندر سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. اور جن کے اندر کوئی شک والی بات ہے ان کے اندر اور اسی طرح کے کانٹے اگاتے ہیں. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک بار یا دو بار ضرور آزمائے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور وہ نصیحت نہیں پکڑتے. یہ کس فتنہ یا آزمائش کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ہے منافقین کے اوپر آنے والی آسمانی آفات یا جسمانی بیماریاں اور تکلیفیں، یا غضبات کی شکل میں ان کی جو آزمائش ہوتی ہے. یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں ایک دو بار ان کی منافقت نہ کھلے، ان کی رسوائی نہ ہو، ان کی کوئی سازش نہ پکڑی جائے، ان کا کوئی راز فاش نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی نصیحت نہیں آتی. یہ بالکل اپنی منافقت سے باز نہیں آ رہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لکس ایکسچینج کرتے ہیں.
یہ کب ہوتا ہے؟ ایک انسان دوسرے کو کب دیکھتا ہے؟ یعنی آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اور دو لوگ ہیں آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرتے ہیں یا چٹیں لکھ کے بات کرتے ہیں، جب دونوں کی تھنکنگ ایک جیسی ہوتی، ان کی ویو لینتھ ایک جیسی ہے، ان کی کمیونیکیشن ایک جیسی ہے، تو منافقین بھی آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلیم کی مجلسوں میں، اور ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی صورت سناتے اور اس میں کسی جنگ میں جانے کی بات ہوتی یا کوئی خاص ذمہ داری ڈالے جانے کی بات ہوتی تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اشارے شروع کر دیتے، پکڑے گئے، پھر آ گئی وہ آیت، آ گئی وہ صورت، اب شامت آئی، اور پھر کہتے حل یراکم من احد، کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ اور جب دیکھتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، ثم انصرفوا، چپکے سے کھسک جاتے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، یعنی ہر خیر اور بھلائی سے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، یعنی تمہارے اندر سے، عزیز علیہ، شاق گزرتا ہے اس پر، ما انتم، جو ضرر پہنچا تم کو، جو نقصان پہنچے تم کو، حریص علیکم، حریص ہے تم پر، بالمؤمنین، مومنوں کے لیے یا مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ سورت کے اختتام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، اور مومنوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ من انفسکم، تمہارے نفسوں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، عربوں میں سے ہیں، عزیز علیہ، آپ پر شاق گزرتا ہے، آپ پہ بہت بھاری گزرتا ہے، کیا؟ ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑو، تمہارا مشکل میں پڑنا۔ انتم کا لفظ عین نون تے سے ہے، انتا، ایسی چیز جس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں بھی آ جاتی ہیں اور آخرت کے عذاب بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت تھی، ان کے ساتھ ایسی ہمدردی اور خیرخواہی تھی کہ آپ کے لیے ان کا دنیاوی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا ہونا، کسی نقصان میں پڑنا، کسی پریشانی میں مبتلا ہونا، یا پھر آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونا، جہنم میں جانا، بہت گراں ہے، بہت شاق ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کے اندر اپنے مدعو کے لیے کیسی ہمدردی اور کیسی خیرخواہی ہوتی ہے، اور جب تک یہ خیرخواہی نہ ہو انسان دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتا یا اپنے اس مقصد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں حریص ہیں، یعنی کس بارے میں حریص ہیں؟ کہ تم ہدایت پا جاؤ، تم سیدھے رستے پر آ جاؤ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ یعنی آپ کی یہ حرص خاص طور پر کس بارے میں تھی؟ کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اس بڑی مصیبت سے بچ جائیں۔ بات یہ ہے کہ منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بڑا گراں تھا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے وہ اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے، اور خصوصاً عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کو یہ انتظار تھا کہ اب
مدینہ کے لوگ مجھے اپنا بادشاہ بنا لیں گے، لیکن آپ کے آنے پر اس کے سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے۔ تو وہ اور اس کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کا آنا انہیں پسند نہ تھا، آپ کا دین کا کام کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا سخت ناپسند تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ رسول کا آنا تمہارے پاس باعث خیر اور باعث رحمت ہے، وہ تمہارے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولنے والا نہیں، بلکہ تم پر آنے والی مصیبتیں اس پر بڑی بھاری ہیں۔ وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے۔ جو باتیں تمہارے فیوچر کو، اور فیوچر سے مراد دنیا اور آخرت دونوں ہیں، تمہارے فیوچر کو نقصان دینے والی ہیں، ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا مفاد کس میں سمجھتا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدوں میں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر دین کی وجہ سے مجھے دنیا کا کوئی نقصان کرنا پڑ رہا ہے تو یہ میرے لیے کوئی بدقسمتی کی بات ہے، حالانکہ یہ عین خوش قسمتی ہے کہ انسان کی آخرت کا کوئی بھی ذریعہ بن جائے۔ تو اس پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی بے چینی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے خاندان اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، آپ کی یہ خیرخواہی سارے اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور مومنوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں آپ۔ رؤوف کا لفظ جو ہے یہ رأفتن سے نکلا ہے۔ رأفتن کہتے ہیں اس شفقت کو جو باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسی رحمت اور ایسی محبت جو کسی کی کمزوری یا کسی کی مصیبت پر جوش میں آتی ہے۔ اور رحیم یعنی رحم فرمانے والے ہیں کس پر؟ لوگوں پر۔ اور یہ رحمت عام ہے، مومنوں کے لیے بھی تھی آپ کی یہ رحمت اور شفقت، اور کافروں کے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے تھی، جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا وہ دین بھی کچھ مشکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ، میں ایسا دین لایا ہوں، ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان اور جس میں بہت سماحت ہے۔ سماحت کہتے ہیں کہ جس میں بہت گنجائش ہے۔ اور دین کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی بخاری میں کہ ان ھذا الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا تصور پایا جاتا ہے کہ دین کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے، دین کی طرف آنا بڑی مصیبت کی بات ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل کب لگتی ہے، کوئی بھی چیز تکلیف دہ کب ہوتی ہے؟ جب شروع ہوتی، جب اس میں انسان قدم رکھتا ہے، جب اس میں ابتدا کرتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان مشکلوں کا عادی ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہی راستہ اس کو آسان لگتا ہے اور اس سے نکلنا مشکل لگتا ہے۔ یہ عام انسان کی فطرت ہے کہ کسی بھی تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ کوئی بھی چینج اور کوئی بھی نئی چیز انسان کے اوپر ابتدا میں بہت بھاری ہوتی، بہت گراں ہوتی، اور اس کو آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ ایک بچے کو دیکھیے کہ اس کو اپنا ہوم ورک کرنا بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ وہی ہوم ورک آپ کے لیے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ کا کھیل۔ وہ کام جو آپ 5 منٹ میں کر لیں وہ بعض اوقات اس پہ گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ ابھی ان کی زندگی کا آغاز ہے، ان کے کاموں کا آغاز ہے، ابھی ان کا ہاتھ تیز نہیں چلتا، ابھی ان کا دل اس میں نہیں لگتا، ابھی ان کے لیے یہ سارے کانسیپٹس بہت مشکل ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کلاس کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے مشکل اسی کا کام ہے، پھر وہ اگلی میں چلا جاتا ہے تو پچھلا آسان لگتا ہے، پھر اگلے سٹیپ پہ جاتا ہے تو وہ پچھلا اور آسان لگتا ہے۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ ابتدا میں دین کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے ایک بچے کو آپ اسکول میں داخل کرائیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟
اکثر بچے نرسری میں روتے ہوئے جاتے ہیں اور کئی دن تک ان کا دل نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ وہ اس روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، صبح اٹھنا ان کو مشکل لگتا ہے، پھر روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، خوشی خوشی جانے لگتے ہیں۔ ہر نئی چیز کو ابتدا میں ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ یہی حال تربیت کا ہے، یہی چیز جو بظاہر مشکل لگتی ہے پھر آسان لگنے لگتی۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین آسانی کا دین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی پابندی نہیں یا کوئی ذمہ داری نہیں یا آپ کو کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ کیا یہ ہے اس کا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پیچھے آیت کیا گزری ہے، 3 صحابہ کرام کو 50 دن تک ایک سخت آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں اگر ایمان اور اسلام کو ایک طرف رکھ کر اس ساری چیز کو دیکھیں کہ 50 دن تک کسی بھی شخص کے ساتھ اگر بائیکاٹ کر لے پوری قوم تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تو دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی سختی ہے ہی نہیں، یا دین میں کوئی بھی ڈسپلن نہیں، یا دین میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جب تک مناسب وقت پر نرمی اور سختی کو استعمال نہ کیا جائے تربیت نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کا نظر کرم اور شفقت اور محبت اپنے صحابہ سے اس بات کی متقاضی نہ تھی کہ وہ لوگ جب آ کے معذرت کر رہے تھے سچ بول کر تو آپ فوراً ہی کہہ دیتے چونکہ تم لوگوں نے سچ بولا اس لیے میں نے تم کو معاف کیا؟ ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ یہ سارا ڈسپلن جو اس وقت قائم کیا گیا کیا اس آیت کے کنٹریری نہیں لگتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو تو ان پر بہت گراں گزرتا ہے، تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں، مومنوں کے ساتھ شفیق اور رحیم ہے۔ ایک طرف شفیق اور رحیم کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مشکل ان پہ بہت گراں ہے، تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اتنے شدید ڈسپلن سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو کیا یہ ایک دوسرے کے منافی بات نہ ہو گئی؟ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ دین کے نام پر جو نرمی ہو یا جو شفقت ہو وہ ہر موقع پر ہو، حتیٰ کہ جب کوئی کام نہ کرے تو اس وقت بھی صرف شفقت اور مہربانی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس سے کام نہیں چلتا۔ ہمارا دین بخشوں اور راہبوں کا دین نہیں، ہمارے دین میں ایک طرف محبت بھی ہے، نرمی بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور دوسری طرف سخت ڈسپلن بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود جاری کی، اب چور کی سزا جو ہے یا زانی کی سزا جو ہے یا شراب پینے والے کی سزا جو ہے، وہ تمام چیزیں ان آیات سے اختلاف نہیں رکھتی یا ان کے اگینسٹ نہیں ہیں یا ان کے متناقض نہیں ہیں۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو کر رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارے دشمنوں نے الزام لگائے ہیں وہ پھر ایسی ہی آیات کو نکال کر اور کچھ آپ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کتنا تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ وہ بہت شفیق ہیں، بہت رحیم ہیں اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کا تکلیف میں پڑنا جو ہے ان کو بہت بھاری گزرتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں 50 دن ان کے ساتھ بائیکاٹ کرا دیتے ہیں۔ کیا اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو بہکایا نہیں جا سکتا؟ تو اس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد نہیں۔ کیسے جمع کریں گے ان کو؟ کیسے تطبیق کریں گے؟ کیسے ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیچر بہت سافٹ تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، بہت رحمت کرنے والے تھے۔ جبھی تو آپ عبداللہ بن ابی کا جب بیٹا آیا باپ کا جنازہ پڑھانے کا مطالبہ لے کر تو آپ تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا۔ بے شک فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن آپ نے بھی تو لیا نا، پریکٹیکل ڈیسیژن تو آپ ہی نے لیا، چاہے حکم اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ بنتا کہ آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، آپ کا تو دل نہیں چاہتا تھا، بس مجبوری تھی۔ یہ بات نہیں تھی، یعنی ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنا مقصود تھی۔ اہم ترین بات جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی ذاتی انتقام کے تحت ایسا نہیں کر رہے تھے۔ محبت اور شفقت اپنی جگہ، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ دین کے بڑے فائدے کے لیے آپ نے جہاں نرمی کی ضرورت تھی نرمی فرمائی، اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی بھی فرمائی۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف جنت کا تصور ہے تو ساتھ ہی جہنم کی دل دہلا دینے والی آیات آتی ہیں۔ اس سے دین میں ایک بیلنس ہوتا ہے، اور مذاہب میں اگر آپ دیکھیں تو بیلنس نہیں آپ کو ملے گا، تصویر کا ایک رخ ملے گا، جبکہ اسلام میں دونوں ملتے ہیں، دونوں چیزیں آمنے سامنے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس موقع پر یہ آیت کیوں رکھی گئی؟ یعنی اس سے پہلے وہ صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہے قرآن پاک میں کوئی اور ایسی مثال نہیں ہمیں ملتی کہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا ہو۔ یہاں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی ظالم نہیں ہے، اگر وہ آپ پر سختی بھی کر رہے ہیں تو دراصل یہ تربیت کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بتائیے کہ آپ کی یہ سختی منافقوں کے لیے کیوں نہ تھی، اپنے ساتھیوں کے لیے کیوں تھی؟ اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ جو جھوٹے لوگ تھے اور آپ سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ تم۔ لیکن اپنے مخلص ساتھیوں کو جو اپنے ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہے اور جن کی بس ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے، ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس بالکل جھوٹے لوگوں کو ان کی کوتاہی پر اور ان کے جھوٹ بولنے پر اور ان کے سارے دھوکے اور فریب کے باوجود اور اس معاملے کو سمجھنے کے باوجود آپ اگنور کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پرسن ٹو پرسن معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی نان مسلم کو اسلام کی طرف لاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ اور ہوگا، لیکن جب آپ ایک مسلمان کو تعلیم دیتے ہیں تو اس وقت آپ کا معاملہ کچھ اور ہوگا، اور اس کو منافقت نہیں کہا جائے گا، یہ ضرورت ہے۔ ایک شخص کو آپ پیار محبت سے دین کی طرف تو لا سکتے ہیں، لیکن ایک استاد محض پیار محبت سے تربیت نہیں کر سکتا، اس میں دونوں چیزیں ہوں گی۔ مثلاً اگر آپ کے استاد جو ہیں، آپ سبق نہیں یاد کر کے آئے یا کلاس کے ڈسپلن کو کسی بھی طرح توڑ رہے ہیں، تو اس میں اگر وہ آپ کو معافی کرتے چلے جائیں اور آپ کو پوچھے ہی نہ اور صرف مسکرا کے آپ کو دیکھ کر رہ جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم آپ کی جگہ بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ کیا ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا؟ نہیں۔ بیٹی اور بہو کے ساتھ معاملے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیٹی کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں، وہ آپ کی ڈانٹ کو مائنڈ نہیں کرے گی، لیکن بہو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ فرق ہے نا رشتے کا، حالانکہ آپ تو وہی ہیں اور دونوں کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ جو حکمت ہے، اس کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات ہم معاملات کو بگاڑ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم اور شفیق ہونا اپنی جگہ، یعنی آپ کا دل تڑپتا تھا ایک ایک شخص کے لیے، اور اسی شفقت کی وجہ سے آپ ان کو سکھاتے بھی تھے، جس میں بسا اوقات ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ مثلاً آپ اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اس کو نیند آ رہی، اس کا کل امتحان ہے، وہ سونا چاہتا ہے، آپ اس کو جگا رہے ہیں زبردستی، کیا یہ شفقت کے خلاف نہیں؟ کیسی ظالم ماں ہیں آپ، اس کو جگا رہے ہیں جبکہ معصوم بچہ سونا چاہتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں بڑی بزرگ خواتین اس پہ ناراض بھی ہوتی ہیں کہ کیا تم لوگوں کی پڑھائیاں ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تم لوگ اتنا ظلم کرتے ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ڈسپلن رکھتی ہوں۔ تو جو انسان بڑا ہوتا ہے طبیعت میں فرق آتا چلا جاتا ہے، پھر ہر وقت اور ہر دور کا تقاضا بھی مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے آج سے 20-30 سال پڑھائی کی وہ نوعیت نہ ہو، یا وہ کمپٹیشن نہ ہو، یا وہ سسٹم نہ ہو جو آج ہو گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ دو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا ہوتا تھا، لیکن عام مجالس میں آپ کس طرح سکھاتے تھے؟ یعنی معلم اور خطیب میں پھر فرق ہوتا ہے۔ تعلیم کے وقت میں انداز اور ہوتا ہے، خطبے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ فرق نہیں جانتے پھر وہ پیغام پہنچانے میں غلطی کرتے ہیں۔ اصل میں جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے مریض کو پہچان کر علاج کرتا ہے کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب کون سی دوا دینی ہے، اب کتنی ڈوز دینی ہے، تھوڑی دینی ہے یا زیادہ دینی۔
جب تک اس کے اندر یہ حکمت نہ ہو تو عموماً ڈاکٹرز پھر مریض کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک معلم یا مربی یا استاد یا یہاں پر جیسے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کا جو معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ، اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، اور اسی رہنمائی کے ساتھ ہم کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر ہم اس کو سمجھنے میں بھول کا شکار ہو گئے تو ہم صحیح نتائج پیدا نہیں کر سکیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی آپ کی ساری خیرخواہی کے باوجود لوگ آپ کی پوزیشن کو، آپ کے اخلاص کو، آپ کی محبت کو نہ سمجھیں، فقل، تو آپ ان کی بے رخی، بے حسی، بے وفائی اور اعراض پر پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. فقل، آپ کہیے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ. کس سے کافی ہے؟ ان لوگوں کی چالوں کے خلاف، ان کے رویے سے نبٹنے کے لیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا. پھر اینڈ پہ بتا یہ دیا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا. اگر کوئی اس کو مان لے تو اس کا اپنا فائدہ، لیکن آپ کی اس ساری محبت اور اس ساری خیرخواہی اور اس شفقت اور رحمت اور اچھے جذبات کے باوجود اگر لوگ آپ کی ناقدری کریں تو پھر آپ اپنے رب کو پکاریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کا دامن تھام لیں. ایک دائی کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے رب العرش العظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عرش عظیم کا رب. تو عرش عظیم کا رب کیوں کہا گیا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا علیہ توکلت وہو ربی؟ یہ کیوں کہا گیا ربی کہنے کی بجائے کہ میرا رب؟ یہ کہا گیا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، یعنی ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. اس لیے کوئی بھی اس کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. جو لوگ پیغمبر کی خیرخواہی کے باوجود اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی خیر منائیں، وہ سوچ لیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گے، کہاں پناہ لیں گے. تو گویا سورت التوبہ مکمل ہوئی. معلوم نہیں آپ نے توبہ کی یا نہیں کی، لیکن بہت ہی اہم صورتوں میں سے ہے اور بہت سارے سبق تھے ہمارے لیے. خاص طور پر وہ آیت جس میں آتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آیت نمبر 111. تو اس آیت کو پڑھ کر کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک جملے میں اس کا خلاصہ کریں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کا سودا کس کے بدلے؟ جان اور مال. تو گویا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان اور ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، اور ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. اور اگر کوئی بکتا نہیں یا بکنا نہیں چاہتا تو پھر جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں. جنت کی قیمت جان اور مال دونوں چیزیں ہیں، کہ ہماری جان یعنی ہم خود اور ہمارا مال. اچھا، انسان کے پاس بہت سی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر ان دو کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ دونوں وجوہات ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ انسان کو ان دو چیزوں سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے. جان کے بعد مال سے محبت ہوتی ہے، اور پھر باقی چیزیں اسی کے تحت آ جاتی ہیں. انسان کی اولاد وغیرہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے. اپنی جان یا اولاد کی جان ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اور اب دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنا آپ بیچ ڈالے، یا یہ کہ نہ بیچے. تیسری کوئی شکل نہیں. یعنی ہمیں دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا تو بیچنا ہے اور یا نہیں بیچنا. اب چوائس ہماری ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں.
اگر آپ نہ بیچنا چاہیں، یعنی بیچیں گے تو بیچنے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور اگر نہ بیچنا چاہیں تو جو چیز نہ بیچی جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، اور انسان جب وہ خراب ہو جاتی تو سوچتا کہ کاش بیچ ہی ڈالتا. اگر آج نہیں بیچتا تو کل کیا کہے گا؟ کاش بیچ ہی دیتا، سیل پہ لگا دیتا، تھوڑی قیمت پہ بک جاتے لیکن بک تو جاتا. اصل میں معاملہ ہے اپنے آپ کو کیش کرانے کا، کیونکہ جب کوئی چیز انسان بیچتا ہے تو اس کے بدلے اس کو کیش ملتا ہے نا، گویا خود کو کیش کرانا ہوتا ہے. تو اگر کوئی سودا بیچا نہ جائے، کیش نہ کرایا جائے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو گھٹ جاتی، پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، کبھی گم بھی جاتا ہے، کبھی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے چیز، یعنی کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اپنا آپ اللہ کو نہیں دیتے تو اس کو کب تک بچا کے رکھ سکتے ہیں؟ کتنا عرصہ؟ آخر تو ہمیں دینا ہی ہے نا، آخر تو اسے ہاتھ سے جانا ہی ہے. یا تو کوئی ایسی چیز ہو نا ہمارے پاس کہ جس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یا جسے ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں، تو اگر وہ چرائی جائے یا ٹوٹ پھوٹ جائے یا چھن جائے ہم سے، تو بہتر ہے کہ ہم اسے اپنی خوشی سے دیں. اگر ہم اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھتے ہیں تو ایک دن تو ملک الموت آئے گا اور چھین کے لے جائے گا سب کچھ، بچا سکتے ہی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب بھی کچھ بیچنا چاہے تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ سب سے اچھا خریدار کون ہے. نہیں، یعنی اب ہم نے اگر یہ اپنے لیے چوائس کر لی کہ ہم نے بیچنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے اچھا خریدار کون ہے. دنیا کے بھی کئی خریدار ہو سکتے ہیں لیکن اس سے بڑا نفع کوئی اور دے نہیں سکتا جیسا نفع انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مل سکتا ہے. کعب بن مالک کو جب شاہ غسان نے خریدنے کی کوشش کی تھی کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی بک سکتے تھے، کسی بادشاہ کے ہاتھوں بھی بک سکتے تھے. یعنی دنیاوی بادشاہوں کے ہاتھوں بکنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی فائدے حاصل کرنا. ایک یہ کہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو، جان مال، ہر چیز کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم دنیا اتنی کمائیں جتنی دنیا میں ضرورت ہے، اور باقی اپنے وقت اور اپنی جان اور مال سے اپنی آخرت کمائیں. تو بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی، جوانی، قوت، صحت، ہر چیز، اپنا مال، اپنی پوری صلاحیت صرف دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں، اس سے آخرت نہیں کماتے. تو بات یہ ہے کہ آخرت تو ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا چند روز کے لیے. ہمیں چونکہ دنیا میں رہنا ہے اس لیے دنیا بھی کمانی ہے، لیکن دنیا ہماری پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے، پرائرٹی ہماری آخرت ہی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن ہم سب اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں. مثلاً اس وقت اگر ہماری عمر 40 سال یا 50 سال ہے تو ہم کسی وقت بیٹھ کے کیلکولیشن کریں کہ کتنے سال اللہ کو دیے ہیں، اللہ کی اطاعت اور عبادت کے کاموں میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، اور کتنے سال اور کتنے مہینے اور کتنا وقت دنیا کے لیے لگایا. اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر دنیا کے بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ بھی ایک طرح سے عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دنیا کے کام محض دنیاوی ترقی کے لیے اور دنیا میں نام کمانے کے لیے اور دنیا میں اہمیت جتانے کے لیے، تو ان کا تو آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ ہم سب کو اپنا اپنا حساب خود کرنا ہے کہ ہم اپنا کتنا وقت اور کتنا حصہ اور اپنی کوششوں کا کتنا % کس کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچنے کو ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا، سورۃ الصف میں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. تو اے لوگو جو ایمان لائے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، دردناک عذاب سے بچا دے. اس تجارت کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور نمبر 2 وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا. تو گویا اس آیت کی وضاحت سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 سے 13 تک کی آیات کرتی ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سودے اور اس تجارت میں ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد میں جہاد بالنفس بھی آتا ہے اور بیرونی جہاد بھی آتے ہیں، کہ جب تک انسان ایمان کے بعد
جد و جہد نہیں کرتا، اپنی آخری کوشش نہیں کرتا اللہ کے دین کو اپنے اوپر اور دوسروں تک پہنچانے میں، تو اس وقت تک یہ تجارت اور سودا مکمل نہیں ہوتا، اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے جب تک پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سامنے نہ ہو تو پھر مطلوبہ نفع بھی نہیں ہو سکتا، پروفٹ بھی آپ کو اس طرح نہیں مل سکتا اگر آپ وہ سب نہ کریں جس کے اوپر آپ نے بیس کر کے یہ سودا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنر بخشتا ہے یہ آفر دے کے بھی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میرے ہاتھ بیچو گے خود کو. آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس اعتبار سے بھی تو ہوتی ہے نا اس کا خریدنے والا کون ہے، اور جتنی کوئی چیز زیادہ اچھی ہوگی، ویلیوبل ہوگی، اس کا خریدار بھی اتنا ہی اچھا ملے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ کے ہاتھوں بکیں تو پھر اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اپنی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو کسی قابل بنانا ہوگا. ردی بیکار چیز کو تو کوئی انسان بھی نہیں اٹھاتا. اگر ہم کسی کام کے نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی جوہر نہیں، کوئی محنت نہیں کی تو کون اس سودے کو اٹھائے گا؟ تو یہ سودا محض تمناؤں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے واقعی کچھ کر کے دکھانا ہوگا. صرف باتوں سے نہیں بات بنے گی. اور اس کے لیے خاص طور پر وہ جو ساری صفات تھیں، التائبون العابدون آگے تک، وہ صفات اپنے اندر لانی ہوگی. اور سب کچھ کر کے بھی انسان ہمیشہ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، کون سا اپنے پاس سے لائے تھے کچھ؟ یہ سب کچھ بھی تو اسی نے دیا تھا. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اس میں مجھے بہت ہی اچھے شعر ملے، یعنی جب آپ یہاں پڑھ رہے تھے تو میں اپنا پڑھ رہی ہوتی تھی. اس میں بہت ہی خوبصورت امام جعفر صادق کے شعر ہیں، عربی کے شعر ہیں. پہلے میں عربی پڑھتی پھر اردو پڑھ دوں گی. اثامن بالنفس النفیسۃ ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تشترى الجنات ان انا بعتها بشيء سواها ان ذلكم غبن لأن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، یعنی یہ رب نے مجھے دیا ہے اور اس کا سودا میں اسی رب سے کرتا ہوں. ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، یعنی میری جان کو اس سے بہتر کوئی خریدار نہیں مل سکتا. کیونکہ جان ایسی چیز ہے نا جو ایک دفعہ چلی جائے تو پھر دوبارہ نہیں آپ کو ملتی. سب سے قیمتی چیز ہے نا آپ کے پاس آپ کی جان، تو آپ اس کو سب سے بڑی قیمت پہ بیچیں گے. اور دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ جس کے ہاتھ یہ جان بیچی جائے، اس سے یہ سودا کیا جائے، کیونکہ اور کوئی اس کا معاوضہ دے ہی نہیں سکتا. یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت کے باغات خریدے جا سکتے ہیں. اگر میں اسے اس سے کم تر پہ بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے. اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی، یعنی اس جان سے صرف دنیا کمائی اور اس جان سے صرف دنیا بنائی، تو میں نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور قیمت بھی ضائع کر دی. نہ یہ بچے گی اور نہ قیمت ملے گی. اگر اس جان سے صرف دنیا ہی دنیا حاصل کی تو پھر باقی کچھ بھی نہیں رہے گا. اور مختصر الفاظ میں سورۃ التوبہ کا خلاصہ بھی، جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورۃ انفال بدر کے بارے میں تھی اور التوبہ تبوک کے بارے میں، یعنی موسٹلی اس میں واقعات ان دو خاص جنگوں کے ملتے ہیں. بدر پہلی جنگ تھی اور تبوک آخری جنگ تھی. اور جیسے کہ آخری غزوہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سورت کے مضامین میں بھی ایک آخری پیغام ملتا ہے سب انسانوں کے لیے. اگرچہ سورت کا آغاز بہت زبردست طریقے سے ہے، بسم اللہ بھی شروع میں نہیں ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ انتہائی ناراض ہیں اور ایک سورت کے اندر خاص قسم کا جلال اور ایک خاص قسم کی ہیبت ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو توبہ کی دعوت رحمت ہے. اللہ کے اس انداز میں، اس وارننگ میں اور اس اعلان برات میں اور اس شدید انداز کے اندر بھی اس کی رحمت جھلکتی. اور چونکہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، 9 ہجری کو نازل ہوئی، تو گویا انسانیت کے نام آخری پیغام بھی ہے اس میں. اور وہ کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے یا قیامت نہ آ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چونکہ دنیا سے رخصتی کا وقت قریب تھا تو اس میں بھی آپ اپنے جانے سے پہلے لوگوں کو آخری پیغام ایک طرح سے کیا دے رہے ہیں کہ لوگوں توبہ کر لو. خود آپ کے اپنے لیے بھی کیا حکم تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو اس میں کس کس کو توبہ کے لیے کہا گیا؟ سب سے پہلے تو مشرکین یعنی کفار کو، پھر مرتدین کو، پھر مترددین کو، منافقین کو، نافرمانوں کو، سستی کرنے والوں کو، صالح مومنوں کو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. صحابہ کیا تھے؟ مخلوق کے چنے ہوئے لوگ، کیونکہ بکے ہوئے لوگ تھے وہ. آیت 117 میں کس کے بارے میں بات آتی ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. مہاجرین و انصار پر بھی اللہ مہربان ہے، اور پھر اپنے نبی پر بھی. اور پھر الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، یعنی تمام انسانوں کو، خواہ وہ کسی بھی گروہ اور کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کر چکے ہوں، بڑی ہو یا چھوٹی، سب کے لیے ایک پیغام عام ہے. الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ. کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ سب کی توبہ قبول کرتا ہے، تو سب کو پلٹ آنے کی دعوت ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باعث رحمت ہے. اگرچہ صورت میں آتا ہے نا کہ منافقین سے سختی کیجئے، کفار سے سختی کیجئے، ان کے خلاف جنگ کیجئے اور یہ سب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب کہا گیا؟ جبکہ ساری حجت تمام کر دی گئی. اور ایک شدید قسم کی وارننگ کس لیے؟ تاکہ اب بھی لوگ پلٹ آئیں. کیونکہ اگر کوئی پیار سے، محبت سے نہیں مانتا تو پھر اسے کسی نہ کسی طرح جھنجھوڑ کے اس کو آخری بڑے نقصان سے بچایا جائے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. یہ ہے اصل وجہ کہ رسول جو تمہارے اندر سے آیا ہے اس پر بہت شدید ہے، شاق ہے، گراں ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب اس میں آپ دیکھیے عزیزٌ علیہ ما عنتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بتائی گئی، تم مشکل میں پڑو، تمہیں کوئی تکلیف ہو، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. دوسری بات یہ کہ حریص علیکم، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی اور تمہارے اچھے انجام پر حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پہلی دو چیزیں جو تھیں وہ عام تھیں اور دوسری دو خاص ہیں. مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، اور رؤوف رأفت سے ایسی رحمت جو کسی کی کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے، اور رحمت چاہے کسی کی کوئی کمزوری یا تکلیف ہو یا نہ ہو، عام رحمت ہے. تو مومنوں پر آپ بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں، اور باقی ساری انسانیت کی ہدایت کے حریص ہیں، اور ان کو تکلیف میں مبتلا ہوتے دیکھ نہیں سکتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک داعی کا اخلاق اور اخلاص کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیسی تڑپ ہونی چاہیے. جو شخص لوگوں کی ہدایت کے لیے اٹھے اور انبیاء کے وارث ہونے کا کام کرے، اس کے اندر بھی کیا اخلاق ہونا چاہیے؟ یہی اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہو. انسانوں کو وہ کس نظر سے دیکھے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے، اگر یہ اس مشکل سے نہیں نکلتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. یعنی لوگوں کو دیکھ کے وہ تڑپ اٹھے، کسی کو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں غلط کام کرتے ہوئے نفرت کی بجائے اور دشمنی کی بجائے آغاز کہاں سے کرے؟ عزیز علیہ ما عنتم کا کردار ادا کرے، کہ دوسرے انسانوں کے لیے تڑپ اٹھے. کیونکہ جب تک یہ تڑپ نہیں آتی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پھر ان کی اصلاح اور ان کی فلاح اور ان کی ہدایت کے لیے حریص ہو. حرص کس کو کہتے ہیں؟ شدت طمع. پڑھ چکے ہیں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرص کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
آپ نے فرمایا لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں. پروانے کبھی دیکھا یعنی گرتے ہوئے؟ جیسے برف گرتی ہے نا، اسی طرح پروانے بھی گرتے، یعنی ایک کے بعد ایک فلیک جیسے گر رہا ہوتا ہے. تو ایک کے بعد ایک شخص مر رہا ہے نا، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، گناہوں کی حالت میں، اور مر مر کے سیدھا جہنم پہنچ رہا ہے. تو فرمایا کہ لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں، اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر ان کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں کہ ہر قیمت پہ انہیں بچانا چاہتا ہوں. اور آج امت مسلمہ کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ ان کے اندر اسی طرح کی تڑپ ہو. اور پھر آخری آیت میں کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے، پھر بھی اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر انسان لوگوں کو لوگوں کے حال پہ چھوڑ کے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے اور اللہ پر توکل کرے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہی کتاب تھی جس نے اس دور کے مسلمانوں کو پتھر سے ہیرا بنا دیا تھا. یہی لفظ تھے اور ان کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا تھا. پھر 1400 سال سے یہی کتاب مسلمانوں کے پاس رہی، آج یہ ہمارے پاس ہے. ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ معیار ہیں. کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ تو موجود ہے، ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم وہ نہیں رہے. اس کو پڑھنے کے باوجود کتنی کتنی اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتنا کتنا اس کو حفظ کیا جاتا ہے، لیکن دلوں میں حرارت کیوں نہیں، عمل میں تبدیلی کیوں نہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد وہ ایکشن لینے کا مرحلہ کیوں نہیں آتا؟ یعنی دنیا نے ہم کو ایسا گھیرا ہے، دنیا کی محبت اتنی سامنے آ گئی ہے کہ آخرت کی محبت جو ہے وہ بالکل ایک دھندلی سی چیز ہو گئی ہے. ہماری نگاہیں اس کے پیچھے دیکھ ہی نہیں پا رہی. ظاہریت پرست ہم بہت ہو گئے کہ جو کچھ سامنے ہے وہی اصل ہے، اور جو نگاہوں کے پیچھے ہے یؤمنون بالغیب، وہ کیفیت مدھم ہو گئی. یعنی ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جو اپنا آپ بیچ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لوگوں کے سامنے تھا، ایک عملی مثال سامنے تھی، ایک یقین کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس پر یقین کرنا آسان ہو گیا. آج کے دور میں رہنمائی کی وہ مثالیں نہیں ہیں. درس و تدریس دوسروں کے لیے تو ہے، اپنی ذات کو اس سے باہر ہی رکھا جاتا ہے. چھوٹی سی مثالیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گی. یہی جو آج آپ نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو کیا آج کے ہمارے لیڈرز میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم؟ اس پہ پرکھے خود کو. جو بھی تعلیم اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کا مشقت میں پڑنا ہم پہ شاق گزرتا ہے؟ کیا کسی کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں؟ کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں؟ مجھ سمیت جتنے بھی آپ کے استاد یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ ہم اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ جو اس کام کے کرنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ لیول پہ آپ لوگ آگے جا کے کرنے والے ہیں، میں سب سے پوچھوں گی کہ کیا ہمیں اپنے شاگردوں کا دکھ محسوس ہوتا ہے؟ کیا ان کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے؟ کیا ان کا بھٹکنا یا ان کا غلط کام کرنا ہمیں پریشان کرتا ہے؟ ہمیں ان کی ذات میں کتنا انٹرسٹ ہے؟ ہمیں ان کی خیرخواہی، ان کی غلطیوں کے باوجود، دیکھیے خیرخواہی یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھے ہیں تو ہم ان کے خیرخواہ ہوں، اور اگر وہ غلط کام کریں تو ہم کہیں دور پھینکو ان کو. نہیں، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ان کی خوبی، ان کی خامی، ان کی ہر چیز سمیت ہم ان کو چاہنے والے ہوں. وہ کام نہ کرے تو ہمیں تکلیف ہو، وہ سستی کرے، وہ چھٹی کرے، وہ کوتاہی کرے، ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے اوپر بہت گراں ہو جائے کہ ان سے یہ کام کیوں ہوا، انہوں نے غلطی کی. تو ان کی غلطی کو ان کی نہ سمجھیں، ان کی غلطی کو اپنی سمجھ لیں کہ میرا کوئی قصور ہوگا، ہو سکتا ہے میں ہی ریزن ہوں اس کے غلط کام کی. تو یہ جو لیول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمدردی کا، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو، تم غلط کام کرو، تم بھٹکو،
یعنی کسی بھی غلط کام کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نفرت کا، کرٹیسزم کا صرف، یا ہمدردی اور خیر خواہی کا کہ نہیں میں نے دین کے فائدے میں اس شخص کو ہیرا بنا کے چھوڑنا ہے، اس کا ماضی کچھ بھی ہو، اس کا حال کچھ بھی ہو، یہ کوئی بھی ہو، لیکن ونس وہ ادھر آ گیا ہے، وہ میرے حوالے کیا گیا ہے، تو اب اس کی اصلاح میرے اوپر فرض ہو چکی۔ جب تک استاد کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تربیت نہیں ہو سکتی۔ کتنا پریشان کرتے ہیں بچے، پھر بھی خیر خواہی، یعنی باپ کی محبت یا شفقت کے لیے رأفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس سے رؤوف ہے، کہ باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچے غلط کام بھی کرتے ہیں، بچے نافرمانی بھی کرتے ہیں، بچے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بچے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی خیر خواہی نہیں جاتی، وہ پلٹ پلٹ کے ان کے لیے خیر خواہی کرتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ بچے جو بھی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے بدتمیز ہی ہو جائیں، ان کی بدتمیزی پر بھی اس لیے نہیں کڑنا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے کڑنا کہ ان کے اندر یہ چیز ان کو نقصان دے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کی غلطیاں اور خامیاں دیکھ کر، کہ یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں، ان کے لیے درست نہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوتے، وہ کس لیے ناراض ہوتے ہیں؟ کہ یہ ان کو نقصان دے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہی کا مقام، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم اپنے ایک ایک شاگرد کے لیے حریص ہیں؟ حریصن، حریص کس کو کہتے ہیں؟ عموماً ہمارا یہ لفظ نیگیٹولی بھی استعمال ہوتا ہے۔ حریص کس کو بولتے ہیں؟ کون ہوتا ہے حریص؟ جو ہر قیمت پر اپنے مقصود اور مطلوب کو پا لے، بس کچھ بھی ہو یہ کر کے چھوڑنا ہے۔ اور پھر خاص طور پر بالمؤمنین، جو ایمان لے آئیں، جو مان جائیں، ان کے لیے شفقت اور مہربانی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 88، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ان کو اپنے شاگردوں کا اتنا خیال ہوتا تھا، اتنا زیادہ وہ ان کے لیے سنجیدہ تھیں۔ یعنی ایک خاتون کا کردار بتا رہی ہوں نا آپ کو، کہ بسا اوقات ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جیلس ہوتے تھے اس بات پر کہ یہ ان کا اتنا کیوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ پر کیا فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھا ہو، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا۔ آپ انتقام کی پالیسی پر عمل پیرا نہ تھے، لوگوں کی گمراہی پر، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی بھی گمراہی پر آپ ان کے لیے ہمدردی کرتے کہ کسی طرح یہ ہدایت کے رستے پہ آ جائے۔ اور رأفتن میں وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے نا کہ کسی کی کمزوری دیکھ کر پھر دل میں شفقت آنا۔ اور ہمارا کیا حال ہے، کسی کو کمزور دیکھ کر کیا کرتے؟ کیا کسی ماں نے اپنے کمزور بچے کو اٹھا پھینکا کبھی، یہ کمزور کیوں ہے اس لیے میں نہیں اس کی ماں بنتی؟ وہ اور زیادہ اس کے لیے شفیق اور مہربان ہو جاتی، صحت مند بچوں سے بھی زیادہ اس کو دوسرے طریقے سے راستے پہ لانے کی کوشش کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصلاح کرتے تھے؟ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اب آپ دیکھیں کتنا گھناؤنا کام جو ہے وہ اس کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نہیں نکالا کہ یہ تم مجھ سے اجازت لینے آئے، کس چیز کی، تم ایسے ہو بغیرت وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے کی بجائے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا، قریب بٹھایا، اس کے کندھے پہ مشفقانہ ہاتھ رکھا، محبت بھرے لہجے میں کہا، اچھا یہ بتاؤ، جو کام تم کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ ہمدردی کے ساتھ اس سے بات کی۔ اب وہ شخص ایک دم ٹھٹکا کہ یہ واقعی میں کبھی نہیں پسند کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں پسند کرتے، اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرنا چاہے تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ اپنی بہنوں کے لیے نہیں چاہتے، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کرنا چاہے، نہیں، کبھی نہیں پسند کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بات سمجھاتے رہے، آخر میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا بھی کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے،
اس کی شرمگاہ کو عفت عطا کر. اور جب وہ شخص اس مجلس سے اٹھا تو تائب ہو چکا تھا. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے تو ہم اس کے ساتھ کیسی ڈسکریمنیشن کریں؟ پہلے تو نظروں کی ہی مار دے دیں اس کو، نفرت بھری، پھر اس سے بات کرنا ہی پسند نہ کریں. تو کبھی ایسے طریقوں سے بھی اصلاح ہوئی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب تو ہے، استاد نہیں رہا. استاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایسے تربیت یافتہ لوگ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو واقعی تڑپ کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں اور اپنے عمل کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو نماز کے لیے کہا اور 5 نمازیں ان پہ فرض کی تو خود آپ 8 پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق اور چاشت بھی پڑھتے تھے. اگر دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ کا کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ روزوں سے خالی نہ تھا، سب سے بڑھ کر خود رکھنے والے تھے. اگر لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو خود اپنا طریقہ کیا تھا کہ اپنی ساری آمدنی معمولی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ سب کے سب فی سبیل اللہ دے دیتے تھے. حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ رنجیدہ گھر میں تشریف لائے. میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، ام سلمہ کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پہ پڑے رہ گئے. اس پر غمگین تھے. حد یہ کہ مرض وفات کی حالت میں جب کہ بیماری کی تکلیف نے سخت بے چین کیا، آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، فوراً حکم دیتے ہیں خیرات کر دو. کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ یعنی محض لوگوں کو صدقے خیرات کا حکم نہیں دیا. آج کے دینی رہنماؤں کا حال کیا ہے کہ دوسروں سے تو چندہ مانگتے ہیں اور خود اپنے لیے اس کو حلال کر لیتے ہیں. پھر دین کے کام میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ خیرات اور یہ سب کچھ دوسروں کو کرنا چاہیے، ہمیں خود کچھ اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں دوسروں کو بتانے کی. جنگ خندق کا موقع ہے، اگر صحابہ کرام نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا تھا تو آپ نے 2 باندھے ہوئے تھے. تو جب تک پیغام پہنچانے والے خود اخلاص سے معمور نہ ہوں گے، خود باعمل نہ ہوں گے، بات نہیں بنے گی، بات آگے نہیں جائے گی. ہمیں خود عملی نمونہ بن کے دکھانا ہے. اگر ہم دوسروں سے کہیں قربانیاں کرو اور خود سوتے رہیں، دوسروں سے کہیں کام کرو اور خود بیٹھے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو کون کام کرے گا؟ دوسروں سے کہیں توکل کرو اور اپنا کچھ بھروسہ نہ ہو، دوسروں سے کہیں سچ بولو اور اپنے عمل کی فکر نہ ہو، دوسروں سے کہیں منافقت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور خود بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہوں اور اس کی تعویل کر لیں، پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی. ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے. یعنی ہم سب کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ باہر سے زیادہ ہم اس 4 دیواری کے اندر میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں، تاکہ کوئی تو مثال قائم ہو. اور اگر ایک مثال بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ تو انشاءاللہ پھر چل پڑے گا، یہ چین ریئیکشن ہو جائے گا، پھر اور مثالیں بھی جنم لینے لگیں گی. لیکن اگر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مثالیں نہ قائم کر سکیں ان چیزوں کی تو باہر سے کوئی نہیں کر سکے گا آگے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے سنجیدگی سے نہ لیا اس کام کو تو اللہ کسی اور سے کرائے گا، اور لوگ آ جائیں گے یہ سب کرنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.